اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سنا ہوگا تو کیا آپ کے قلب میں یہ خیال نہیں پیدا ہوا ہوگا اور کیا محبت نے جوش نہیں مارا ہوگا کہ میں چاہوں تو اپنی بیٹی کو غلام دے دوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو غلام آئے تھے وہ آپ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ اے فاطمہ کیا میں تمہیں غلام سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ جواب میں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں غلام مانگ رہی تھی آپ نے مجھے تسبیحات دے دی، لیکن نہیں، بلکہ جواب میں یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے راضی ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے، آپ اندازہ کریں کہ اپنی بیٹی کو ایک رول ماڈل بنایا قیامت تک کی عورتوں کے لیے کہ جب شہزادی کونین اپنے ہاتھ سے کام کر رہی ہیں اور جب انہوں نے غلام کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے، یہ نہیں کہ خود گئی تھیں، وہ تو راضی تھی کہ میں کام کروں گھر کا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے وہ تشریف لے گئیں اور پھر سرکار نے سمجھایا تو بیٹی فوراً اس پر راضی ہو گئی۔ آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ ایک تو کام کرتی نہیں ہیں، نہ ان کو کھانا پکانا آتا ہے، نہ کپڑا سینا آتا ہے، ہر چیز ریڈی میڈ مل جاتی ہے اور ہوٹل کا راستہ پہلے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اور پہلے سے فل ٹریننگ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد شوہر کو روٹی کے لیے فلاں ہوٹل کا راستہ دکھانا ہے اور سالن کے لیے فلاں جگہ کا، میرا موڈ نہیں ہو رہا آج باہر سے آئے گا کھانا، وہ شوہر بیچارہ تھکا ہارا آ کے پہلے وہ روٹیاں لے کر آئے، کھانا لے کر آئے، شہزادی صاحبہ لیٹی ہوئی بستر کے اوپر کیا دیکھ رہی ہیں جی؟ پڑوسی ملک کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں بیٹھی ہوئے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بچیوں کو بے سلیقہ بنایا ہوا ہے عورتوں نے اور ان کو پہلے آرام کا عادی بنایا ہوا ہے، اسی لیے تو کھا کھا کے بعض معذرت کے ساتھ محنت کرتی نہیں ہیں تو بیماریوں کا مجموعہ بن گئی ہیں اور جسم بھاری ہو چکے ہیں۔ ایک بچے کی پیدائش ہوئی نہیں کہ بس پھر تو ماشاءاللہ شیر کی طرح ہو جاتی ہیں، تو اتنا یعنی لہیم شہیم، وجہ اس کی کیا ہے؟ ایکٹیو کیوں نہیں رہتی؟ بیماریوں کا مجموعہ کیوں ہے؟ کام نہیں کرتی اپنے ہاتھ سے، اور جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے خاص طور پہ وہاں پہ تو ضد میں کام نہیں کرتی ہیں کہ فلاں نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، فلاں نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، ایک دوسرے پہ کام ڈالیں گی اور اپنی جان چرائیں گی۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ جو زیادہ عورت کام کرتی ہے وہ اتنی ہی ایکٹیو رہتی ہے۔ خصوصاً آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دیکھ لیجئے، حالت حمل میں عورت کو کام نہیں چھوڑنے چاہیے، یہ بہت زیادہ بھاری کام بھی نہ کریں، بھاری وزن نہ اٹھائیں، لیکن جو بہن کام کاج جاری رکھتی ہیں بہت ایکٹیو رہتی ہیں اور بچہ بھی صحت مند رہتا ہے۔ آپ یہ کسی سے بھی معلوم کریں ڈاکٹر سے، وہ آپ کو بتائیں گی کہ واقعی یہ بالکل صحیح بات ہے اور ڈیلیوری میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور جو بیٹھ کے کھانا پینا شروع کر دیتی ہیں تو پھر بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ جن کاموں سے بچنے کے لیے جس آرام کی تلاش میں انہوں نے بستر کا کنارہ پکڑا تھا، پھر وہ بستر ایسا ان کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے کہ وہ نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل سکتی، کیونکہ بیماری طویل ہو جاتی ہے اور پھر دوسرے خوش و خرم جو کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ ایکٹیو ہو کے گھوم رہی ہوتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہی ہوتی ہیں اور یہ حسرت کے ساتھ ان کو لیٹی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ زیادہ تر بچیوں کو اس حالت تک پہنچانے والی ان کی مائیں ہوتی ہیں کہ جو ان کی غلط تربیت کرتی ہیں کہ تم نے کام نہیں کرنا، دیکھو اگر تم نے شروع سے جا کے سارا کام سنبھال لیا تو تمہاری ساس اور نندے سارا کام بیٹا تیرے اوپر ڈال دیں گی۔ تو بھائی کام سے کوئی آدمی مر نہیں جاتا، اگر ڈال بھی دیں گی تو بچی اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ مجھ سے طاقت سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ شوہر اس کو مطلب بیچ میں آ کے معاملہ طے کرے گا۔ اگر آپ جا کے کام کرتی ہی نہیں ہیں تب بھی تو شوہر کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ سیٹ کیا ہوا ہے نا کہ بالکل کام نہیں کر رہی تب بھی شوہر آپ کا دفاع کر رہا ہے، تو کام کر کے تو بدرجہ اولا دفاع کرنا شوہر کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے کام سے روکا نہ جائے اور بچیوں کو کام سکھایا جائے۔ تو ایسی سی نکمی بچیاں ہوتی ہیں کہ جن کو چائے تک بنانی نہیں آتی ہے، کھانا تک بنانا نہیں آتا، وہ آنے کے بعد پھر جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر ٹیڑھی میڑھی روٹیاں بنا رہی ہیں، کہیں پہ پانی زیادہ کر دیا، کہیں پانی کم ہے، کہیں پیڑا نہیں بن رہا ہے، ٹیڑھی میڑھی روٹیاں ہیں، کچی پکی سی روٹی پکا کے لا کے رکھ دی ہیں، کھانا پکانا نہیں آتا ہے، گھر والوں کی زندگی عذاب بنا دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد ہونے کے باوجود گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، تو خواتین کو آخر کون سی مصیبت آ گئی کہ وہ کام نہیں کرتی ہیں؟ تو یہ بالکل غلط طریقہ اور رویہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی دن تعاون کریں۔ اگر آپ کو کھانا بنانا آتا ہے تو آپ چھٹی کے دن میں چلیں یوں کر لیں کہ آج چلو میں ایک ڈش بناتا ہوں، تو مرد کو چاہیے ایک دن
ایک دن جو ہے یا 15 دن میں کم از کم ایک دن صفائی کا دن ہونا چاہیے جو شوہر کے ذمہ ہونا چاہیے کہ شوہر پورے گھر کی صفائی کرے گا. تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، خود بلکہ اختیار کرنا چاہیے کہ چلو بھی آج میں صفائی کرتا ہوں، جھاڑو لگائیں، پوچھا لگائیں، ڈسٹنگ کریں، چیزوں کو اٹھا کے قرینے سے رکھیں، تاکہ اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا موقع ملے گا. دوسرا، جو عورتیں کام کر رہی ہیں گھر میں، جو واقعی بہنیں محنت کرتی ہیں، ان کی تکلیف اور ان کی محنت کا اندازہ ہوگا. بعض اوقات شوہر کام کاج کر کے گھر جاتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ بھئی یہ کر دو وہ کر دو، کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ، گھر میں تم تو پڑی رہتی ہو، ہمیں دیکھو، ہم جو کام کر کے آ رہے ہیں نا، کتنی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے. تو اس کو بھی پتہ نہیں ہے شوہر کو، میرے خیال میں، کہ اس کو تبھی ایسے جملے زبان سے نکلتے ہیں کہ 1 گھنٹہ چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر کھانا بنانا بعض اوقات آپ کی ڈیوٹی سے ہلکا ہوتا ہے. آپ تو بڑے آرام سے، بعض اوقات ایسے ہماری جاب ہوتی ہے بعض صورتوں میں کہ آرام سے بیٹھنا ہوتا ہے، اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا اور مطلب ہلکا پھلکا کام ہے. خواتین تو ہمہ وقت، آپ ایک دن بچے سنبھال کے دیکھ لیں. مرد حضرات کو، عورتوں کو چاہیے کہ ایک دن بچے حوالے کر کے نہ کہیں غائب ہو جائے میکے کے، اور پھر یہ سارا دن بچوں کو سنبھالیں، ان کی چیں پیں کائیں جب سنے گا نا یہ تو دماغ پھٹنے لگ جائے گا. اور پھر بچوں کی لڑائی جھگڑے نپٹاؤ، پھر ان کے کپڑے بدلو، پھر ان کو نہلاؤ، پھر ان کو دھلاؤ، پھر گھر کی صفائی کرو، پھر کھانا بناؤ، اور وقت کے اوپر سب کچھ تیار بھی کرنا ہے کیونکہ شوہر نامدار بڑے جی ناراض ہو جاتے ہیں. تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہاں عورتیں کس قدر بیچاری ٹینشن کے اندر اور محنت کے ساتھ گھر کے کام کاج کرتی ہیں. مجھے امید ہے کہ بہنیں آج بڑی خوش ہو رہی ہوں گی کہ جی مفتی صاحب نے ہماری اچھی جو ہے وہ سفارش کر دی ہے یا ہمارا اچھا دفاع کر دیا ہے. تو مراد کسی خواتین کے شعبے کا دفاع کرنا نہیں ہے یا مردوں کو برا کہنا نہیں ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے مرد حضرات کو. الحمدللہ میں خود اپنے گھر کے بہت سے کام کرتا ہوں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح باہر کا سودا سلف میں بہت سی چیزیں لے آتا ہوں. بعض اوقات تو روٹی باہر سے لانی ہوتی ہے، بالفرض گھر میں نہیں بناتے، ہم باہر سے لانے ہیں، تو پھر میں لائن میں بھی لگ جاتا ہوں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہمیں ایسے ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خود بھی عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ صرف ہم تلقین کرتے رہیں. تو خلاصہ کرام یہ ہے کہ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ مردوں کو اندازہ ہوگا کہ خواتین کس طرح بیچاری گھر میں محنت کرتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں آرام سے پاؤں پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو جو سلیقے سے تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں، صفائی ستھرائی، پکا ہوا کھانا، وقت کے اوپر چائے ملنا، بچے صاف ستھرے ہیں، اس میں ایک محنت درکار ہوتی ہے. اس سے قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کی دوری کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال و افعال کو اختیار کرے جو اس کے دل میں عاجزی انکساری پیدا کرے. اور ان میں سے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے. بعض اوقات ہم کسی شخص سے اگر پوچھیں کہ کیا آپ متکبر ہیں، بولے گا لا حول ولا قوت، جی میں تو کوئی متکبر نہیں ہوں. اور بعض زبانی مطلب عاجزی کے اظہار کو سمجھتے ہیں کہ میں تکبر سے آزاد ہوں. مثال کے طور پر جی میں تو بڑا کمینہ آدمی ہوں، جی میں تو کتا آدمی ہوں، میں تو آپ کے قدموں کی خاک ہوں. اس طرح کے جملے نکال کے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت عاجزی پسند ہوں اور اس طرح کی باتیں میں کر رہا ہوں. لیکن انہیں بھی چاہیے کہ ذرا اپنا امتحان لیں. ایک دفعہ ذرا گھر کا کام کاج کر کے دیکھیں، ذرا مسجد میں جھاڑو لگا کر دیکھیں، کبھی مسجد سے اپنے گھر تک ننگے پیر آ کر دیکھیں، کبھی بازار سے سودا سلف اٹھا کے بھاری سا اپنے ہاتھ میں لے کر محلے کے سامنے سے نکل کر دیکھیں، تو پھر اندازہ ہوگا کہ واقعی آپ تکبر سے آزاد ہیں یا دل میں تکبر موجود ہے. اگر قلب ان تمام کاموں کو ناپسند کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بھی تکبر کا مادہ ہے اور آپ نے اس کو پہچانا ہی نہیں. آپ زبان سے نکالنے والے چند الفاظ اور چند جملوں کے بارے کو دیکھ کر یہ سمجھے تھے کہ شاید میں نے تکبر کا توڑ کر لیا ہے. حالانکہ جب تک انسان اپنے آپ کو آخری درجے تک امتحان میں مبتلا نہ کرے، باطنی بیماریوں کا صحیح اندازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے لیے آپ ہماری کتاب اگر ہو سکے باطنی گناہ اور ان کا علاج ہے، وہ بھی آپ پڑھیے گا. بہت بیسٹ کتاب ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اس طرح اپنی باطنی کمزوریوں کو جانچنے کے طریقے درج کر دیے گئے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال گھر کا کام کاج کرنے سے انسان کے قلب میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور وہ باطنی بیماری یعنی تکبر کہ جس کی وجہ سے شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا اور اس کی تمام زندگی کی نیکیاں برباد ہوئیں اور قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا، اس بیماری سے ہمیں نجات ملے گی. اور یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، بہت خطرناک بیماری ہے. تکبر کے توڑ کے لیے خود گھر کا کام کریں.
اس کے بعد دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا کہ آپ گھر کے کام کاج اور گھر والوں کی خدمت میں مشغول رہتے تھے، پھر جب نماز کا وقت آتا تو نماز کی طرف چلے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کام کاج کے کپڑے کہ جن کو پہن کر، یعنی وہ جو کپڑے جن کو پہن کر آپ گھر کا کام کاج کر رہے تھے، انہی کپڑوں کے ساتھ آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کام کاج کے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔